اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور انسانوں کو یہ میسج دینا ہے کہ اے انسان، وقت چاہے کوئی بھی ہو وہ بڑا اہم ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، عصر کا جو وقت رہتا ہے وہ بڑا اہم رہتا ہے۔ عصر کا وقت صرف مذہب کے اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہیں، ہر لحاظ سے عصر کا وقت بڑا اہم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آفس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا کسی بھی فیکٹری میں وہ ٹائم ایسا رہتا ہے کہ جو کام بچا ہے جلدی سے کر لو، اب چھٹی ہونے والی ہے۔ جو پورے دن میں لاپرواہی ہو گئی، اب اس کو سمیٹنا پڑے گا۔ کام ایسا نہ چھوڑو جو پورا دن کا کیا اب ضائع نہ ہو جائے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ 10 منٹ زیادہ بھلے لگ جائے۔ تو وہ کام سمیٹنے کا ٹائم ہے۔ اور عام طور پہ شفٹ چینج ہوتی ہے۔ اس زمینی اور کائناتی نظام میں بھی اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے فرشتوں کا، وہ بھی چینج ہونے والے رہتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اب فرشتے دوسرے آ جائیں گے، جو صبح سے تھے اب شام کو دوسرے فرشتے آنے والے۔ تو ہر لحاظ سے عصر کا وقت، شام کا وقت بڑا قیمتی رہتا ہے۔ ایک مزدور جو دن بھر کھیتی میں کام کرتا ہے کہ کھیت کے اندر، اس کے لیے بھی بڑا اہم رہتا ہے کہ اب گھر جانے کا ٹائم ہے، اب مزدوری لینے کا ٹائم ہے۔ اور اگر اس کو ہم یوں سمجھے کہ ہر زمانہ، چاہے وہ وقت عصر کا ہو، چاہے وہ فجر کا ہو، چاہے ظہر کا ہو، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، چاہے وہ کل کا دن ہو، چاہے وہ آج کا دن ہو، چاہے وہ گزرا ہوا دن ہو، وہ سب اہم ہے۔ تو اے انسان، تیری نظر میں پورا زمانہ اہم ہونا چاہیے۔ تو نے اپنا ہر کام ٹائم پہ کرنا چاہیے، تو نے اپنا ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے۔ مسلمان بے وقت نہیں ہو سکتا، مسلمان بے ترتیب نہیں ہو سکتا، مسلمان بنا شیڈول کے یا بنا نظام الاوقات کے یا بنا ٹائم ٹیبل کے کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہنر سکھایا اس سورت کے اندر۔ اب ہم دیکھیں گے مذہب کے اعتبار سے، دیکھیے اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ فجر عصر کے ٹائم پڑھ لو، عصر فجر کے ٹائم پڑھ لو۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ عشاء آج میں ظہر میں پڑھ لوں گا، نہیں، اس کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا ہے، ظہر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ جب مسلمان کو بارہا دن میں 5 ٹائم یہ سکھایا جاتا ہے کہ تو نے اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے، تو پھر مسلمان قوم بے ترتیب کیسے ہو سکتی؟ جس قوم کو وقت کی اتنی قدر سکھائی، وہ قوم آج اتنی ہی ناقدری ہے وقت کے اعتبار سے۔ ساری دنیا کی قومیں ترتیب سے چلتی ہے، مسلمان قوم بے ترتیب چلتی ہے۔ سارے صبح اٹھتے ہیں، مسلمان سوتا ہے 10 بجے تک۔ سارے جلدی سو جاتے ہیں، مسلمان 1 بجے تک نہیں سوتا، 2 بجے تک نہیں سوتا۔ ہوٹلوں میں، چائے کی ٹپریوں پر تمباکو، گٹکا، اس کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ دوست احباب میں بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے، بعض مرتبہ آدھا دن چلا جاتا ہے، ایسے ہی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس قوم کی نظر میں ایک ایک وقت قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی بنایا، اللہ نے سکھایا، وہ قوم ایسا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر۔ یہ اس سورت کی ایک ہیڈ لائن ہے، اس سورت کی ہیڈ لائن، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔
ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا، جو شروع میں وقت کی، ٹائم کی، زمانے کی قسم کھائی، اس زمانے کو گزارنا کیسے ہے اس کی ترتیب بتائی، وہ 4 باتوں پر مشتمل ہے کہ یہ 4 باتیں اگر آپ کرتے ہیں، یہ 4 کام اگر کرتے ہیں، اس ترتیب سے آپ چلتے ہیں، تو گویا آپ نے اپنا ٹائم، اپنا وقت صحیح سے استعمال کیا۔ اور اگر آپ اس ترتیب سے نہیں چلتے تو پھر آپ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ پھر فرمایا، دیکھیے پہلی آیت، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ نمبر 2، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کی زندگی میں ہوگا، وہ انسان باترتیب ہے، وہ ٹائم اپنا صحیح سے استعمال کر رہا ہے، اور یہ جو 4 کام نہیں کرتا گویا وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے آگے شروع میں کہہ دیا، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ترتیب ہے ہر جگہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ ایک فٹ بال کا میدان لے لیجیے، جو کھیل کا میدان ہے، چاہے فٹ بال ہو یا کوئی اور کھیل ہو، ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سورہ صرف مذہب کے اعتبار سے سمجھا رہے، نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فیلڈ میں یہ سورہ آپ کو رہنمائی کرے گی۔ اب آپ دیکھیے یہ جو شروع میں کہا ان الانسان لفی خسر، اس کو ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر اگر ہم فٹ کرتے ہیں تو گویا وہ کھلاڑی جو فٹ بال کھیلنے والے ہیں، جو میدان میں ہیں، وہ سب برباد ہیں، مگر وہ لوگ جو یہ چند کام اس ترتیب سے کریں گے۔ مثلا کھیل میں ٹائم بہت اہم رہتا ہے، فٹ بال کے اندر ٹائم بڑا اہم ہے، آدھا منٹ، ایک منٹ بڑا قیمتی رہتا ہے، کبھی کبھار ایک آدھے منٹ کے اندر 2 گول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلاڑی اس طرح بیہیو کرتے ہیں یا اس طرح اتساہ اپنا دکھاتے ہیں کہ بس اب آدھا منٹ بچا، اس میں گول کر دینا ہے مجھے، یا ایک ادھر سے ہو گیا تو مجھے برابری کر دینا ہے یا جیت جانا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھا رہے، زندگی کے ہر موڑ پر جب تک آپ ٹائم کو سامنے نہیں رکھیں گے جیت نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ایک کھلاڑی کے لیے ٹائم کے ساتھ جو دوسری چیز اہم رہتی ہے وہ رہتی ہے اپنے کوچ، اپنے کیپٹن کی بات ماننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی صورت کے اندر فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانا یہ کیوں کہا گیا؟ ایمان کا مطلب ہے ماننا، ایمان لانے کا مطلب ہے مان لینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ کس کی ماننا؟ وہ اگر کھلاڑی ہے تو کوچ کی مانے یا کیپٹن کی مانے، کوئی نہ کوئی امیر ضرور، کوئی جماعت ہے، کوئی ہلکا بندہ ہوا ہے تو اس میں ایک بڑا رہتا ہے امیر، اس کی مانیے۔ گھر ہے تو گھر میں ماں باپ کی مانیے۔ جو لوگ من مانی کرتے ہیں یا اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ کسی کے انڈر میں نہ ہو، وہ لوگ یا وہ نوجوان یا وہ بچے کبھی سکسیس نہیں ہوتے۔ کسی نہ کسی بڑے کا ماتحتی میں، اس کی ماتحتی میں رہنا ضروری۔ ماننے کا جذبہ جس قوم میں یا جن بچوں میں نہیں رہتا وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر بڑے کی مانیے، جو جس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے ان کی مانیے۔ اگر ہماری نماز کا مسئلہ آئے گا تو ہم اللہ کی مانیں گے، روزے میں اللہ کی مانیں گے، زکوٰۃ میں اللہ کی مانیں گے، حج میں اللہ کی مانیں گے، قرآن میں اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہمارے امیر ہیں اور جو وہ حکم دے دے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ بات ہر جگہ لاگو ہوتی ہے،
چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، ہر جگہ الا الذین آمنوا۔ یہاں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اس طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح کا اللہ چاہتا ہے، یا جس سطح کا اللہ چاہتا ہے، جس لیول کا اللہ چاہتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صرف زبانی ہے، یہ کلمہ صرف زبانی ہے، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اصل ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ دل سے ایکسیپٹ کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کلمے کے ذریعے سے، اور پھر عملاً پریکٹیکلی آپ نے وہ کام کرنا جن کا حکم دیا گیا۔ کوئی دل سے مانتا ہے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، کلمہ پڑھ لیا، دل سے مانتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یا جس نے دل سے، زبان سے بول دیا، دل میں ایمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ہندو بھائی بولتے ہیں، بہت سارے قرآن پڑھ کے آیات سنا دیتے ہیں، کلمے ان کو یاد ہیں، صورتیں ان کو یاد ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: دل سے، زبان سے، عمل بالارکان، پریکٹیکلی عملاً کرنا۔ یہ 3 چیزوں کو ملاتے ہیں تو ایک مومن بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان اللہ پر، اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کی صفات پر ہو۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ بہت ساری صفات ہے، 99 نام ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، مہیمن ہے، 99 نام ہیں۔ ہر نام کے پیچھے ایک کوالٹی، ایک صفت ہے اللہ کی۔ تو جو صفت اس نام سے ٹپکتی ہے، ہر وہ صفت کا اقرار کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف اللہ مان لینا، اللہ خالق ہے، لیکن اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، یعنی کتنے نام ہیں۔ اللہ ہادی بھی ہے، اللہ نفع دینے والا ہے، اللہ نقصان دینے والا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا تو اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ یہ جو ایمان ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، دونوں طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کو مان لیا، کرسچن لوگ مانتے ہیں اللہ کو، یہودی لوگ مانتے ہیں، بہت سارے ہندو دھرم میں لوگ اللہ کو مانتے ہیں، مالک ایک ہے، کریٹر ایک ہے، خالق ایک ہے، لیکن جب نفع کی، نقصان کی، اولاد کی یا کوئی خاص رسم کی بات آتی ہے تو وہ آستانوں پر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہوتا۔ یہ کام اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو ذات اور صفات دونوں اعتبار سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، قرآن کی آیت کہتی ہے آپ کامیاب ہیں، اور اگر یہ ایمان میں کمی ہے تو پھر قرآن کی آیت کہتی ہے آپ گھاٹے میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔ جو ایمان آپ کو نیک اعمال پر کھڑا نہ کرے، جو ایمان آپ کو جھوٹ سے بچائے نہیں، چغل خوری سے بچائے نہیں، فحش سے بچائے نہیں، غیبت سے بچائے نہیں، رسم و رواج کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر غلط رسومات سے بچائے نہیں، وہ ایمان آپ کا مکمل نہیں ہے۔ ایمان وہ مطلوب ہے کہ میں نے اپنے خدا کے حوالے کر دیا، اب جو خدا کا حکم ہوگا میں نے اس کو ماننا ہے۔ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ جتنی یہ گہرا ہوگا یا جتنا یہ مضبوط ہوگا، آپ کی اسلامیات کی عمارت اور اس کی دیواریں اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا یہ فاؤنڈیشن کمزور ہوگا آپ کا اسلام اتنا ہی کمزور ہوگا۔ ایمان جڑوں کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے۔ ایمان دکھتا نہیں، اسلام دکھتا ہے۔ الا الذین آمنوا، اور ایک ایمان والا
اگر گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے بیچ میں ایک بلی آ جائے، راستہ کاٹ دے، اس سے گھبرا کر سفر کو ختم کر دے کہ مجھے نہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے شگون لے لیا، برا شگون لے لیا کہ اب راستے میں خطرہ ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، تو ڈر کے بیٹھ گیا کہ یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ دن کی شروعات یا سفر کی شروعات اچھی نہیں ہے، اس لیے سفر کو ختم کر دو۔ ایک مسلمان گھر میں بہو آئے اور آنے کے فوراً بعد کوئی اچانک حادثہ ہو جائے تو اس کا سارا اس کے اوپر، اس کے سر پہ ڈال دے نقصان کا، تو وہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ایک مسلمان سفر کے مہینے میں کوئی شادی کی رسم نہ کرے کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ ایک ایمان والا محرم میں کوئی کام نہ کرے اس لیے کہ یہ مہینے میں حضرت امام حسن حسین اور ان کے پورا خاندان، انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور شہید ہو گئے، تو اس میں کوئی کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہر دن اللہ کا، وہ سنیچر ہو، وہ اتوار ہو، وہ پیر ہو، منگل ہو، وہ بدھ ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، سب اللہ کے اختیار میں ہے، دنوں میں، وقتوں میں نفع اور نقصان ڈالنا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان ایسا کہ ڈرے تو اللہ سے ڈرے، مانگے تو اللہ سے مانگے، امیدیں وابستہ رکھے تو اللہ سے رکھے، جب جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، یہ پیشانی، یہ دل کسی کے سامنے نہ جھکے۔ نمبر 2 پہ بتایا، ایک بندے کے پاس ایمان ہے اچھا خاصا، وعامل الصالحات، نیک اعمال نہیں ہے تب بھی وہ گھاٹے میں، صرف ایمان ہے اور نیک اعمال نہیں کرتا تب بھی وہ گھاٹے میں۔ تو نمبر 2 پہ جو چیز بتائی وہ ہے وعامل الصالحات۔ اب آپ دیکھیے، ایک کھیل کا میدان ہے، کوچ کی ماننا ہے، اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ جیسے بولے، جیسے ٹریننگ دی مجھے، جیسے مجھے ایکسرسائز کروائی، وہ سب میں اس طریقے سے کروں گا۔ کھیل کے میدان میں جانے کے بعد وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو ٹیم جیت نہیں سکتی، ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہاں پر سمجھیے، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نیک اعمال نہیں کرتے، جو اللہ نے بتائے ہیں، تب بھی ایمان والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنا۔ حق کیا ہے؟ کلمہ حق ہے، کلمہ حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، اور بھی دیگر بہت سارے اچھائیوں کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، جو حق ہے۔ حق کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ایک حق ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ایک حق ہے، ہر وہ کام جو حق ہو یا وہ ہر وہ کام جو سچ ہو اس کی تلقین کرنا۔ ایسا نہیں، اب آپ دیکھیے کھیل کے میدان میں ایک کھلاڑی جب کھیلتا ہے، اکیلا گیند لے کے بھاگتا ہے، کوئی پاسنگ نہیں کرتا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹیم ورک ضروری، پاسنگ ضروری، ایک دوسرے کو سنبھال کے لے کے چلنا ضروری۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، تمہارے پاس ایمان ہے، نیک کام ہے، اب حق جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جب آپ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھا، وتواصوا بالصبر، جیسے کھیل کے میدان میں تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، دھکا مکا ہوتا ہے، انسان ڈر کے مارے بیٹھ جائے کہ مجھے نہیں کھیلنا، تو ظاہر ہے ٹیم جیت نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیم ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے کہ تم صبر کرو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو کہو کہ صبر سے کام لو، جھیلو، برداشت کرو۔ یہ جب تک آپ عادت نہیں ڈالیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے گویا اس پوری صورت میں 5 باتیں بتائی۔ سب سے پہلے ایک ٹائم بتا دیا، یہ ٹائم گزارنا کیسے ہے، اس ترتیب سے گزارنا ہے۔ یہ آفس رہے، گھر رہے، ہر جگہ یہ 4 کام آپ کو سمجھنے ضروری ہے، ہر جگہ یہ رہبری کریں گے آپ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تبھی جا کر آپ صحیح وقت کا استعمال کرنے والے بنیں گے۔ اور پھر اللہ یہ جو شروع میں ایک ہیڈنگ لگائی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں،
تو آگے فرمائے الا الذین، مگر وہ لوگ، وہ نہیں ہوں گے جو یہ کریں گے. یعنی آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو پھر آپ گھاٹے میں نہیں، پھر آپ نقصان میں نہیں. اللہ مجھے آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان دے.